غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حماس کے تابڑتوڑ حملے جاری۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے جنوبی غزہ میں ایک عمارت میں بوبی ٹریپ دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 7 کو زخمی کر دیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق رفح کے علاقے شابورہ مہاجر کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کو ایک عمارت کے اندر مشتبہ نقل و حرکت محسوس ہوئی تو انہوں نے وہاں کارروائی کا فیصلہ کیا۔ تاہم داخل ہونے سے قبل اندر بارودی مواد پھینک کر دھماکے کیے تاکہ اگر یہ کوئی جال ہو تو اسے ناکام بنا دیا جائے۔ اسرائیلی فوجی اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی 2 فوجی 3 منزلہ عمارت میں داخل ہوئے تو اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے عمارت جزوی طور پر زمین بوس ہو گئی اور اسرائیلی فوجی ملبے تلے دب گئے۔ حملے میں 4 فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے، جن میں سے 5 زخمی اسرائیلی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بعد میں اسرائیلی فوج کو عمارت میں ایک بارودی سرنگ کا ثبوت ملا جس سے پتہ چلا کہ یہ حماس کا بچھایا گیا ایک جال تھا۔ اسرائیل کے ہلاک ہونے والے فوجیوں میں کمپنی کمانڈر میجر تال چاولوف، سٹاف سرجنٹ ایٹن کارلس برون، سرجنٹ الموک شلوم اور سرجنٹ یار لیون شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والا ایک اسرائیلی فوجی سرجنٹ یار لیون اسرائیلی انتہا پسند سیاستدان موشے فیگلن کا پوتا تھا۔ ان ہلاکتوں سے غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیلی زمینی کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 299 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب حماس نے غزہ میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے مستقل خاتمے کے امریکی منصوبے کی حمایت کرنے والی اقوام متحدہ کی قرارداد کو قبول کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بات حماس کے سینئر رہنما سامی ابو ظاہری نے غیر ملکی میڈیا کے نمائندے سے ٹیلی فونک گفتگو میں بتائی۔ حماس کی جانب سے تاحال غیر ملکی میڈیا کے اس دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سامی ابو ظاہری جو اس وقت غزہ سے باہر کہیں مقیم ہیں، انہوں نے بتایا کہ حماس اس قرارداد پر مزید بات چیت اور تفصیلات طے کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ تاہم حماس کے رہنما سامی ابو ظاہری نے اس حمایت کو مشروط ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اب امریکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اسرائیل اس قرارداد کی پابندی کرے۔ حماس کے سینئر رہنما سامی ابو ظاہری نے مزید کہا کہ غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کے مکمل انخلاء اور فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ قابل قبول ہے۔ ابو ظاہری کا مزید کہنا تھا کہ اب امریکہ کو سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسرائیل سے فوری جنگ کے خاتمے کے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ حماس کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن غزہ میں جنگ بندی کے امریکی روڈ میپ پر عمل درآمد کے لیے اسرائیلی حکام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے حماس کی جانب سے قرارداد کو قبول کرنے کو ایک امید قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جارحیت جاری ہے۔ چھاپہ مار کارروائیوں میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ تمام مقاصد حاصل کرنے تک جنگ نہیں روکیں گے۔ جنگ بندی تجاویز اسرائیل کو مقاصد کے حصول کی اجازت دیں گے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 37,160 سے زائد ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر صالح عبدالشافی کے غزہ پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے برسائے گئے بموں میں ڈپلیٹڈ یورینیم استعمال ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر صالح عبدالشافی نے انٹرویو کے دوران کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ جنگ عظیم دوم میں استعمال بارود سے زیادہ غزہ پر برسایا گیا۔ دوران انٹرویو صالح عبدالشافی نے صہیونی فورسز کی جانب سے غزہ پر برسائے گئے بموں میں ڈپلیٹڈ یورینیم استعمال ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ واضح رہے کہ کچھ ماہ قبل اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسسکا البانیز نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 2 جوہری بموں کے برابر 25,000 ٹن بارود استعمال کر چکا ہے۔